خواتین و حضرات، احمد مبارک کا آداب قبول کیجیے۔ سخنور میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ عارف امام تشریف رکھتے ہیں۔ عارف امام ہمارے دوست ہیں، لڑکپن کے دوست۔ کراچی کی وہ شامیں، وہ گلیاں، وہ چائے خانے اور ایک عجیب صورتحال میں سبھی رہتے تھے۔ وہی ایک دھمال کی اور رقص کی اور وارفتگی کی صورتحال تھی، مگر ان سب میں الگ نمایاں جو سب سے زیادہ لاسٹ یعنی خیال میں الجھے ہوئے اور ایک خاص سمجھاتے ہوئے دوست تھے، وہ عارف امام تھے۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ یار نے تشنگی شوق کے مضمون چاہے، ہم نے دل کھول کے دریا کو بھی ساحل باندھا۔ تو یہ ان کی شاعری میں بھی، شخصیت میں بھی، ہر طرح کی انتہائی خوبصورت دل کے مالک، ہر ایک کے دوست، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی کبیدگی نہیں، اور چونکہ اپنے سفر کے آدمی ہیں تو میں ان کو آج اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عارف، یہ وہیں سے ہم سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں سے کئی برس پہلے چھوٹ گیا تھا، جب آپ اصل میں جب ایک روز آپ طارق روڈ کی اس گلی کی نکڑ پہ ملے جہاں سے طارق روڈ آغاز ہوتا ہے بہادر آباد کی سمت سے، تو آپ گاڑی سے اترے اور آپ کے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ اس وقت موبائل کسی کے پاس تھا۔ ہم نے کہا بھائی عارف بھائی کہاں؟ آپ نے کہا بھائی میں تو اب اسلام آباد ہوں، ایک بہت اچھی جگہ ملازمت ہے، اور جبھی بہت دن سے نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو یہ بتائیے کہ وہ جو بچھڑے تھے آپ ہم سب سے، اور پھر وہیں سے آپ امریکہ چلے آئے، تو اس سارے عرصے میں وہ جو ایک پروفور دل تھا، وہ کہیں کھو تو نہیں گیا تھا، گم تو نہیں ہو گیا تھا؟ کھو تو مطلب گم تو ہوا تھا، ہاں، کچھ دنوں کے لیے۔ وہ یہ کہ جب اس ماحول اس جو ہماری جو صورتحال تھی، جو شام میں تھی، جب وہاں سے میں نکلا، وہ ایک واقعہ تھا دراصل۔ وہی دن تھے ہماری آوارگی کے کہ میرے والد مرحوم ایئر فورس میں ملازم تھے، ماری پور بیس پہ تھے وہ، تو وہاں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، تو وہ وہاں آئی سی یو میں ایڈمٹ تھے۔ مجھے خبر ملی، ظاہر بات ہے میں نے یہ سوچا کہ ان کے اس ہارٹ اٹیک کا ایک باعث تو میں بھی ہوں۔ تو میں گیا، فوری طور پر ہاسپٹل گیا اور ان سے کہا میں شام کو دوبارہ واپس آؤں گا۔ وہاں سے میں نکلتے ہی سیدھا راحت کاظمی ایک میگزین تھا، گروپ آف میگزینس تھا وہاں، ٹی وی ٹائمز اور کرکٹر، تو راحت کاظمی سے میرا وہ تھیٹر والے کی وجہ سے ایک تعلق تھا، وہ ایک الگ ظفر اکبر کا بھائی جو تھا نا، وہ اس کے ساتھ تھا، تو وہ ہمارا بھی کنیکشن ہو گیا تھا، ورنہ ہم تو نہیں جانتے تھے راحت کاظمی کو۔ خیر تو انہوں نے مراد بھائی جاب چاہیے، کہنا یار تم ڈیزائن کے آدمی ہو، کسی بھی ایڈ ایجنسی میں جاب تمہیں مل جائے گی۔ میں نے کہا نہیں آج چاہیے، اور دوپہر کا وقت ہے یہ، اور ان کے دفتر میں گیا ہوں نا ٹی وی ٹائمز، تو کہنے کہ یار دیکھو یہاں پہ تمہیں جاب تمہیں مل جائے گی، لیکن یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا جیسا بھی ہو، مجھے ابا کو جا کے یہ خبر سنانی ہے کہ مجھے جاب مل گئی۔ تو وہاں سے میں اپنا کیریئر کی طرف تھوڑا سا سنجیدہ ہوا، اور بس تو پھر وہیں رہے، پھر کراچی دوبارہ نہیں آئے؟ پھر نہیں، یہ تو ابھی کراچی میں ہوں نا۔ اچھا، ابھی کراچی میں؟ یہ کراچی میں ہوں، پھر یہی تھا۔ تو پھر دا نیوز، جب جنگ گروپ نے دا نیوز شروع کیا امیر شکیل الرحمان، تو وہاں سے مجھے بلکہ نہیں، میں اس کو یہ گروپ آف میگزین چھوڑ کے ایم این جے ایڈورٹائزنگ میں چلا گیا تھا۔ وہاں پھر مجھے دا نیوز والوں نے آفر کی، وہ لے گئے، اور اس کے بعد وہاں چھوڑ کے پھر مجھے وہ ایک امریکن کمپنی تھی جو اسلام آباد لے گئی تھی۔ تو بس یہ سارا سلسلہ۔ میں نے آپ کو علیم بھائی کی کتاب کی رونمائی میں، عبید اللہ علی کی آرٹس کونسل میں، ایک رقص ہونا دیکھا، اس جذبے کا، اور اس یعنی وہ جو ایک تعلق تھا ان بڑوں سے، نصیر بھائی، علیم بھائی اور سارے جمال بھائی، وہ سب۔ تو اس وقت آپ کو میں نے دیکھا کہ ایک لوگ ضرور چاہتے تھے، یعنی شعر سننا چاہتے تھے عارف امام کو۔ میں نے دیکھا جب ایک دو مشاعرے ساتھ پڑھے تو لوگ ان میں عارف امام کو سننا چاہ رہے تھے۔
تو کیا وجہ تھی کہ کیا شعر کب لکھنا شروع کیا، اور وہ کیا وجہ تھی کہ ایک دم جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا، وہ کیسے ہوا تھا؟ شعر لکھنے کا سلسلہ تو ظاہر بات ہے کہ اسکول، ہائی اسکول 7ویں 8ویں جماعت میں تھا تب سے ہی شروع ہو گئی تھی. اور وہاں جہاں ہم کورنگی میں رہتے تھے تو وہاں ماہانہ یا سہ ماہی مختلف ادارے تھے، چھوٹی چھوٹی انجمنیں تھیں جو شعری محافل منعقد کیا کرتی تھیں، مشاعرے ہوتے تھے جس میں جوہر سعیدی وغیرہ، آفتہ سعیدی کا، اور بہت سارے لوگ ہیں. یہ ان کے والد تھے جو ابھی ڈین ریٹائر ہو گیا نا، کیا نام ہے، نام نہیں یاد آ رہا، ذوالقرنین. یونیورسٹی سے ریٹائر ہو گئے ہیں یونیورسٹی سے جو ریٹائر ہوئے؟ ہاں اردو کے آج کل صدارتیں کرتا ہے مشاعروں کی یار. اچھا وہ بہت تھے، وہ ہمارے جماعت کے دوست سے خلیل شاداب یہ سب ہمارے. تو وہ ہاں شاعری واعری ہوتی تھی اور جایا کرتے. اور پھر وہ جب میں اپنے کیریئر کی طرف آیا تو پھر میں نے کہا اب جو ہے اس کو ذرا بیک برنر میں ڈال دیا جائے. جب ہی منظر سے تو اس آوارہ گردی میں جو ہم سب جس میں روانہ تھے، یعنی وقت کا، آوارہ گردی سے مراد ہے کہ وقت کا کوئی احساس نہیں، گھر کب جانا، دوست ملے تو بیٹھ گئے، انہی کے ساتھ بیٹھے. شعر کب لکھتے تھے آپ؟ شعر لکھتی کا تو اچھا نہیں، شعر ہوتا تھا ہاں اتفاق کی بات ہے کہ شعر ہوتا تھا دن میں ان دنوں. اور کب ہوتا تھا جب آفس جا رہے ہوتے تھے، کام تو کرتے تھے نا، کہیں نہ کہیں تو کام کرنا ہوتا تھا. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بس میں بیٹھے ہیں، غزل شروع ہو گئی. اب جب غزل شروع ہو گئی تو صدر میں ایک اسٹاپ ہے، وہاں سے ہمیں دوسری بس بدلی، دوسری بس بدلی ہی نہیں، وہی بیٹھے چلے گئے آگے ٹاور پہ، اور نہیں اس میں بیٹھ گئے، صدر میں کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ گئے. تو یہ بہت ہے. مطالعے کا کیا تھا سلسلہ؟ کیونکہ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، ہم اصل میں ہم تو خود کو ابھی تک کلنڈر ہی سمجھ رہے ہیں، اس عمر سے باہر ہی نہیں نکلے، اور نہ خود کو اس مقام پر پاتے ہیں کہ جو بڑے ہوں اور ہماری بات سے کوئی. لیکن پھر بھی چھوٹوں کے لیے ایک دستاویز ہے جس میں بڑوں کا ذکر ابھی ہوگا. لیکن آپ نے وہ جو اس مطالعے میں کیا، یعنی کتابیں جو سراہنے دھری ہوتی تھی، وہ کون سی کتابیں؟ ہاں وہ کتابوں کا جو سلسلہ یہ رہا وہ کہ میرے ایک ماموں جو تم نے رقص کی طرف ذکر کیا، تو یہ اس بارے میں ان دنوں یہ جملہ مشہور ہوتا تھا. اور خاص طور سے جب آبدہ پروین کا کوئی پروگرام ہوتا تو اب لوگ منتظر ہوتے تھے کہ ادھر سے ماموں آئے گا، ادھر سے بھاگ جائے گا، دونوں کمال. تو اقبال جعفری ادھر سے آتے تھے. تو یہ کتاب مطالعے کی عادت لگائی تھی ہمارے ماموں نے، اقبال جعفری نے. جب ہم کورنگی میں رہتے تھے، چھوٹے تھے، تو وہ آتے، مجھے اور میری بڑی بہن کو، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ جلت نصیب کرے، مغفرت فرمائے، عارفہ زینب، مجھے دونوں کو ہم لے جاتے. صدر میں فیروز سنج کی بہت بڑی دکان ہوتی تھی، وہاں سے جو کتابیں ہم چاہیں، اور باقاعدہ بچوں کے تمام رسالے، پھول ہو، تعلیم و تربیت ہو، یا جو بھی اس زمانے کے اس کی سبسکرپشن، نونہال سب کی سبسکرپشن تھی، اور ساتھ ساتھ اسپوتنک کی سبسکرپشن بھی تھی، کیونکہ وہ بھی وہیں پہ تھا، اسپوتنک وہاں پہ. ہاں کیونکہ وہ لیفٹ کے آدمی تھے نا، ترکمستان آدمی تھے، تو وہ بھی آتا. تو یہ اس طریقے سے. اور پھر پڑھنے کی جو لت پڑی وہ وہاں سے پڑھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ ہم کتابیں افورڈ تو نہیں کر سکتے تھے مہنگی. تو جب یہ فرینڈشپ ہاؤس انہوں نے جو کمال وہ ترجمے زوہر انصاری، ہاں، تو یہ وہ کتابیں تھیں جنہوں نے اس راہ پر ڈالا. ہاں اس راہ پر ڈالا. اس زمان. اچھا، ابتدائی غزلوں میں سے اگر کچھ یاد ہو تو میں چاہوں گا کہ وہ غزل آپ ابھی سنائیں، کوئی بھی ابتدائی. نہیں، وہ یاد نہیں ہے کوئی شعر وہاں کا اس وقت کا کوئی. یہ چلیے، جو بھی غزل یاد ہے آپ کو، جو ذہن میں آ رہی ہے اس زمانے کی پرانی غزلوں میں سے، میں چاہ رہا تھا کوئی بھی یاد نہیں. چلیے پھر نئی بھی نہیں یاد رہتی تو پرانی کہاں یاد رہتی. لیکن کوئی غزل ضرور سنیں. میں نے ابتدائی زمانے میں جب پہلا عشق کیا تھا تو وہ غالب کی زمین میں ایک وہ کیا ہے، وہ رانائی خیال کہاں گیا، تو وہ اصل میں وہ اس زمین کا یہ تھا کہ وہ
وہ جو لڑکی تھی محلے کی جو ہوتی ہے جو تو ان کے ناچنے میں جمال آتا تھا. اچھا. تو اس ہم نے کہا تھا کہ ہم کہاں اور وہ خود جمال کہاں, ان کے دل میں میرا خیال کہاں. اچھا اور پھر ہم سے چھوٹا کمار خانہ عشق وہاں جو جامع گرا میں مال کا. کیا بڑی خوبصورت بھی تھا. تو وہ آئی زمین میں تو وہ جمال تو انہوں نے کہا بھائی ہو گیا. تو اچھا ہاں ایک اس میں بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جن کا میں ذکر کروں ان کی والدہ جنہیں ہم ماں ہی کہتے تھے, وہ ایک اپیا کا لفظ استعمال کرتے تھے, اپیا کہتے تھے ان کے بچے نا, ہم بھی ان کو اپیا کرتے, وہ بہت ہم کو پیار کرتی تھی. وہ باقاعدہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ ہاں بھائی تم نے کچھ کہا, کچھ کہا ہو تو سناؤ. تو پہلی سامنے ہوتی تھی. واہ واہ تو اس وقت جو سینئر شعراء تھے جن یہ میں کروں گی یہ بات بتا رہا ہوں جس میں ابھی کسی شاعر سے کوئی ملاقات ابھی ملاقات تو جب ملاقات ہونی شروع یعنی رسا بھائی سے بھی ملاقات نہیں تھی, کسی سے کوئی ملاقات نہیں تھی. اچھا تو جب ملاقاتیں شروع ہوئی جمال ابرو 12 میں تو وہ کون لوگ تھے جو بہت پسند آیا, پھر جی نہیں چاہا کہ ان کی محفل سے اٹھ کے جائیں جب سینئر شعراء میں؟ جہاں جب تک میں کورنگی میں رہا تب تک تو میری کسی شاعروں تھے, میں جاتا بھی تھا مشاعرے میں یا کسی چھوٹے مشاعروں میں, تو کون چھوٹی موٹی جو نشستیں ہوتی تھیں ہفتہ وار اس میں گئے, کسی نے پڑھوا دیا تو پڑھ دیا, تو کوئی ملاقاتیں نہیں تھیں ایسی یہ کہ کوئی کسی کے ساتھ نشست ہو رہی ہو. پھر میری ملاقات ایک ملیر میں ایک یہ جو عابد رضا کے ابا ایک پروگرام کرتے تھے, مسالمہ کرتے تھے, بڑے پیمانے پہ کرتے تھے, تو وہاں مجھے انہوں نے بلایا, بلاتے تھے, میں گیا, میں نے تو جاوید صبا سے میری ملاقات ہے, پہلی ملاقات. واہ مطلب یہ اس پورے شہر کے جو شعراء کا جو ہمارے میری ایج گروپ کے جو شاعر تھے ان میں کسی شاعر سے اگر وہ ہے تو وہ جاوید صبا. یار پیارے صاحب آپ چلو میرے ساتھ. تو یہ مجھے وہ بھی ایک وہ وہ پھر مجھے یہ لے کے ان لوگوں نے ایک تنظیم بنائی تھی کریٹو سرکل, جس میں آڈیو کیسٹس بھی آتی تھیں ان کی کریٹو, وہ بعد میں کی ہوگی. تو وہ پھر یہاں ظفر اکبر کے گھر, یہ نظر اکبر اصل میں یہ نظر اکبر جو ابھی جج جو رہا ہے وہ اس سے دوستی, اس سے ملا, وہ یونیورسٹی میں ہوتا, اس سے دوستی ہوئی. پھر ظفر اکبر سے تو ان کے گھر نشستیں ہوتی تھیں جس میں یہ سب احمد نوید, حسنین اور سب تمام لوگ, عاصم, جاوید صبا تو ظاہر بات ہے مجھے لے کے گیا تھا تو وہ تو شامل ہوتا تھا, سہیل احمد, روشن خیال. تو یہ پھر یہ لے کے گئے علیم بھائی کے پاس. واہ واہ علیم بھائی کے پاس لے کے گئے. اچھا اس زمانے میں بڑے مشکل شعر کہتا تھا, مفرس نا, فارسی زدہ, بہت فارسی آمیز, مگر وہ اب بھی ہے, وہ تو تو لکھا اس میں بہت زیادہ تھا. اچھا اس پہلے جو بات ذہن میں وہ کر لیں, لیکن پھر میں پوچھوں گا اس کی وجہ کیا ہے, مفرس ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں, یہ مجھے لگتا ہے یہ بالکل خودکار طریقے سے. مجھے پتہ ہے بھائی, میں گیا تو انہوں نے مجھے ملوایا, جاوید صبا نے اور کون تھا مجھے نہیں معلوم, یاد نہیں آ رہا. علیم بھائی یہ عارف امام ہے, یہ ابھی شعر کہتا ہے. اچھا تو سن, ہاں بھائی میاں سناؤ کچھ جو ہم نے غزل داغ دی, وہ جو زیادہ فارسی اس کے اندر. تو کہنا اچھا تو آپ بھی عزیز حامد مدنی کے متاثرین میں سے ہیں. میں نے کہا کون عزیز حامد مدنی؟ آپ ان سے آپ کے غزل سے تو لگ رہا ہے کہ آپ میں نے کہا نہیں بخدا میں نہیں جانتا, میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں. تو وہ ایک وہ, اور پھر بعد میں خیر جب وہ بتایا مدنی صاحب کو تو عاشقوں میں سے تھے, واقعی متاثر تھے, متاثرین میں شامل ہوئے بعد میں. ہاں تو پھر علیم بھائی کا تو یہ ہے کہ علیم بھائی نے ہمیں بنیادی طور پر شاعری میں جینا سکھایا, شاعری کے ساتھ لیو کرنا سکھایا. مطلب وہاں گفتگو ہی شعر کے اوپر ہوئی, مطلب وہاں کسی کی شخصی خوبی یا خامی پہ گفتگو ہی نہیں ہوتی تھی. یہ بات گفتگو وہ ہوتی تھی, اور پھر وہ مطلب کھلاتے پلاتے بھی تھے,
سنا ہے کہ جاتے وقت کبھی کبھی وہ کرایہ بھی دیتے تھے ہاں اچھا کرائے کے معاملے میں ہم تو لے لیتے تھے یار آج تک جاوید صبا وہ بہت خوددار پیدل چلا جاتا تھا کئی میلوں میل 10-12 میل لیکن بھائی کوئی اس کو کرایہ دے ہم تو صاحب باتیں لے لیتے تھے بھائی ابھی نہیں ہے خوبصورت کیا کیا یہ ہمیں یاد ہے ہماری پھوپھی نے ڈالی تھی کہ ہم چلے جاتے تھے تو واپسی کا کرایہ دیتی تھی تو ہم نے علیم بھائی کو پھپا بنا دیا اچھا یہ خوبصورت بات بتائی آپ نے کہ ان کے ہاں غیبت نہیں ہو سکتی تھی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی کمال بات اچھا یہ بتائیے کہ جی جو اچھا اس کے بعد آپ نکلے تو پھر دھڑا دھڑا اب تو کمال ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ آپ نے وہ شوق کے مضمون کو آپ مسلسل باندھ رہے ہیں تو کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ آپ ایک گرفت میں ہیں یعنی سجدہ مصلی اور یہ استعارہ کربلا کا استعارہ ہے غزل میں یہ وہ جیسے نصیر بھائی نے کہا کہ انہوں نے تو اپنا الگ سے رسائی ادب جو ہے اس کی الگ کتاب ہے اور اس کی الگ کتاب ہے لیکن آپ کی شخصیت کا جزو ایسے ہے کہ آپ اسی میں اس کو لے کے آ رہے ہیں تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ تو میں تو ظاہر ہے کہ اس کو لیکن مفرس ہونا اور اس تمام یعنی اس استعارے کو اپنی ساری شاعری کا حصہ بنا لینا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو مختلف جہات ہیں قاری کی سامع کی اس تک اس کے ٹریول کرنے کے لیے کچھ اس کے الگ الگ گوشے یا حصے بنا دیے جائیں سوال آپ نے بہت ہی اس پہ میں بہت دن سے بات کرنا بھی چاہ رہا تھا بھائی خوب ہے واہ واہ یہ بنیادی طور پر اردو لٹریچر میں ایک بہت بڑی جیسے علی عباس جلال پوری نے عام فکری مغالطے جو کتاب لکھی تھی نا مطلب یہ ایک فکری مغالطہ ہے کہ موضوع کا کلیشے آپ کہہ لیجئے جس کو آپ جا رہے ہیں نا کہ میں موضوع کے کلیشے میں گرفتار ہوں میں کلیشے نہیں ایک بات کر رہا ہوں آسان کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے جو دیکھیں گے پروگرام یہ جو سنیں گے ان کے لیے وہ ہے اچھا بھائی جمیل لفظ ساری زندگی کبوتر بناتے رہے بہت اچھا بہت اچھا کبھی کہا آپ نے ان سے یہ ٹھیک بات ہے ٹھیک صادقین کیکٹس بناتے رہے آپ نے کہا کبھی ان سے کہ آپ کانٹوں میں الجھ گئے تو بنیادی طور پہ یہ کہ وہ جو کیکٹس پینٹ کر رہے ہیں یا کبوتر اور وہ جو چہرہ جمیل اس کے اندر کتنے ہیوز کتنے زاویے کتنے اینگلز سبحان اللہ تو یہ بحث فضول ہے ٹھیک میری دانش میں میں تو اسے بہت کنٹینٹ اٹریکٹیو ہے کیا ہے وہ ایک پھول کا مضمون ہو تو ایک رنگ کا گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو ایک رنگ کا مضمون ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو ایک پھول 100 رنگ یہ ایک سبجیکٹ ہے آپ کا تو یہیں پر آپ کو غزل سنانی ہے وہی یہیں پہ غزل سنانی وہی وہ کون سی والی رقص کر ہے رقص کر جا وہ دو آنسو ملا وہ بھی ہے اس میں بھی ہے وہ یہ میں تازہ نہیں سنا دوں تازہ سنا دیں ہے نا تازہ سنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تازہ سنا جس میں اس اصل میں تھوڑا سا اس موضوع کے کلیشے سے نکلنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں نکل نہیں سکتا لیکن میں کوشش میں منہ پہ نہیں کہنا چاہ رہا وہ بلینڈ اتنا ہو چکا ہے کہ وہ حصہ بن چکا ہے ذات کا اگر غزل میں یہ غزل کی ایک سمت میں ترویج ہے ایکسٹینشن ہے یہ غزل میں کتاب کے بعد کی ہے بالکل نئی غزل ہے کہ صحرا نورد عشق ہے نقشہ نیا نکال کیا صحرا نورد عشق ہے نقشہ نیا نکال متروک راستوں سے بھی رستہ نیا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ صحرا نورد عشق ہے نقشہ نیا نکال متروک راستوں سے بھی رستہ نیا نکال بڑھتے ہوئے شگاف سے تازہ لہو نچوڑ بھرتے ہوئے شگاف سے تازہ لہو نچوڑ خاکستر قدیم سے شعلہ نیا نکال سبحان اللہ سبحان اللہ
بھرتے ہوئے شگاف سے تازہ لہو نچوڑ، خاکستر قدیم سے شعلہ نیا نکال، کاغذ پہ چشم یار کے جیسا مدار کھینچ، پھر ذائچہ کھنگال ستارہ نیا نکال۔ واہ واہ واہ، کاغذ پہ چشم یار کے جیسا مدار کھینچ، پھر ذائچہ کھنگال ستارہ نیا نکال، ہر بار آنکھ کھول کے دیکھا ہوا نہ دیکھ، اس بار آنکھ میں تماشا نیا۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ہر بار آنکھ کھول کے دیکھا ہوا نہ دیکھ، اس بار آنکھ میچ تماشا نیا نکال۔ کب تک وہی کبوتر بے بال و بے کلام، سینے پہ ہاتھ مار پرندہ نیا نکال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سینے پہ ہاتھ مار پرندہ نیا نکال۔ یہ دو غزلوں کے برابر ہے، تو بس یہ غزل سناؤں گا۔ کب تک وہی کبوتر بے بال و بے کلام، سینے پہ ہاتھ مار پرندہ نیا نکال، اور جھلسے ہوئے خیال سے مصرع نیا تراش، جھلسے ہوئے خیال سے مصرع نیا تراش، تڑخی ہوئی زبان سے لہجہ نیا، واہ واہ واہ، جھلسے ہوئے خیال سے مصرع نیا تراش، تڑخی ہوئی زبان سے لہجہ نیا نکال، گھلتی ہوئی ترائی سے بازو نئے بنا، اڑتے ہوئے غبار سے چہرہ نیا، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، کھلتی ہوئی ترائی سے بازو نئے بنا، اڑتے ہوئے غبار سے چہرہ نیا نکال، کوچا بھی آخری ہے دریچہ بھی آخری، کوچا بھی آخری ہے دریچہ بھی آخری، مٹکا پرانا کھول کٹورا نیا، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کوچا بھی آخری ہے دریچہ بھی آخری، مٹکا پرانا کھول کٹورا نیا نکال، اس در پہ غیر موضوع ہے۔ عموماً ڈائریکٹ شعر منقبت کا نہیں آتا میری غزل میں، لیکن یہاں آ گیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے آنے دو، آ رہے تھے۔ اس در پہ غیر موضوع ہے دریوزہ وجود، اس در پہ غیر موضوع ہے دریوزہ وجود، دروازہ امیر پہ کاسا نیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس در پہ غیر موضوع ہے دریوزہ وجود، دروازہ امیر پہ کاسا نیا نکال، اور مہتاب عید وصل نمودار ہو چکا، مہتاب عید وصل نمودار ہو چکا، بزاز رفتگاں ذرا لٹھا نیا، مہتاب عید وصل نمودار ہو چکا، بزاز رفتگاں ذرا لٹھا نیا نکال، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اچھا اب یہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایک اس وقت جو آمد ہے اس کا ایک یعنی ایک آبشار کھلی ہوئی ہے، اور اس وقت میں روز دیکھتا ہوں کہ آپ تازہ کلام لگا رہے ہیں اور تازہ، تو اس کو مہمیز کرنے کے لیے کوئی یہ اندر ہی کی صورتحال ہے یا خارج سے بھی کوئی آپ کو کوئی اشیاء میسر ہیں؟ یعنی خارج سے کبھی کبھی آدمی، جیسے بات ہو رہی تھی کچھ شاعر دوستوں سے، اور انہوں نے بتایا بھی کہ کبھی کوئی منظر، کوئی بات، کوئی آواز، ایسی کوئی صدا، ہاں تو لیکن کوئی ایسا ہے کہ یا آپ، میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے اندر کا ہی ہے؟ نہیں میرے ساتھ نہیں، ایسے نہیں ایسا بالکل بالکل مختلف شاعر کو میں دیکھ رہا ہوں، ہاں بالکل، وہ میں نے دیکھا کہ خالص عارف امام، خالص وجود، خالص اپنی ذات کی طاقت، تنہائی اور روشنی، اور اسی آگ میں ہے جو اندر کی اور وہی ہے، واہ واہ واہ۔ اچھا، اور ایک بات اور اس سبق میں آ گئی، یہ فیس بک اور سوشل میڈیا کی آسانی تو اب فاہم ہوئی ہے نا، میں چند سال سے مین اسٹریم سے کٹ کر جو لوگ یہاں شیئر کہہ رہے تھے وہ جہاد کر رہے تھے، یہ بالکل یہ ہم آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ جو تم نے بات کی نا کہ خارجی طور پہ اثر پذیر ہم اپنے دوستوں سے ہوتے تھے، جب کوئی غزل سناتا تھا، احمد نے بتایا کہ یار دیکھ سن بھائی غزل سنی، حسنین آیا، لیاقت علی عاصم نے کہا یہ غزل سن، تو ہمیں تحریک پیدا ہوتی تھی، یہاں کون ہے دیوار بھائی عقیل عباس جعفری اس وفور سے محبت سے آپ کی کتاب لے کر آئے، جب پہلی کتاب وہ بھائی کشکول، تو یار اس محبت سے لے کے آئے، اور میں دیکھ رہا تھا یار وہ بہت ہی وہ شرابور تھے اس میں یار، وہ کہنے لگے عارف کو دیکھو وہاں شعر کہہ رہا ہے، وہ امریکہ میں بیٹھ کے، اور وہ مل کے بھی آئے تھے، اور وہ بارٹی جس شخص تک میری کتاب وہاں پہنچی وہ عقیل عباس جعفری کے کمال کر دیا، ایک کتاب بھی پہنچی اور بے لوث اس نے کتاب پہنچائی، اور پھر یہ کہ وہ
وہ دیکھ ان حالات میں جہاں آدمی کو 12-14 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اس سرزمین پر، جب اپنے لینڈ سکیپ پہ کٹے ہوئے مین سٹریم سے، دوستوں سے، اس خارج سے، ان مظاہر سے سب سے کٹے ہوئے، اور پھر شعر کہہ رہے ہیں واہ واہ، اور شعر نے ترقی کیا، شعر نے ترقی کی، واہ 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 سبحان اللہ۔ کن شعراء کو آپ کہیں گے جو ہم عصر کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ اب اردو کو یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک زوال ہے، کیونکہ ہم بچے جو ہیں نئے وہ اردو پڑھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے تو بول سکتے ہیں تو پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، پڑھ سکتے ہیں تو لکھ نہیں سکتے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شعر ان حالات میں کیا اردو کے زبان کے ترویج زندہ رہنے کے کوئی سامان ہیں؟ نہیں، یہاں کی بات نہیں ہو رہی، مطلب اگر یہاں کر رہے ہیں اب تو گلوبل ولیج ہے نا، جو صورتحال یہاں ہے وہی صورتحال بین ہی پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی ہے۔ ٹھیک، پاکستان میں بھی اب جو گھرے جو جہاں کتابیں پڑھی جاتی تھی ان کے بچے اب اردو نہیں بولتے، مطلب جو بولتے ہی، مطلب جو خاندان نیم خاندان لوگ ہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا نا، میں وہاں جہاں خاندانی کا تناسب زیادہ ہے، جو تعلیم یافتہ لوگ کہلائے جاتے ہیں وہ اردو نہیں بولتے، تو وہ پھر ایک اور یہ جو فکری مغالطے کی جو میں نے بات کی، ایک اور مغالطہ ہمارے ساتھ شاعری میں ادب میں ہوا کہ ہم نے لغت سے دستکش ہو گئے، بالکل، نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ، ہم نے لفظ بلا شبہ تناسان ہو گئے لفظ کے معاملے میں نا، ہم نے قناعت کر لی وہ بہت چند لفظوں کے اوپر، تو ہماری ویکیبلری ختم ہوتی چلے گی۔ جب آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے ایکسپریس کریں گے، کیسے، تو یہ نقصان ہے۔ ہاں، لیکن بہرحال جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ چلتا رہے گا، اگر جو شجر سے امید بہار رکھ، ورنہ بہار کسی اور صورت کسی اور جگہ نمودار ہوگی۔ ناظرین کرام، دل باغ باغ ہو گیا، عارف امام آئے اور ہم نے گو مختصر ملاقات رہی، مگر اس ملاقات کا مقصد جو تھا وہ میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ ایک یاد ہے جو دامن دل چھوڑتی نہیں، تو ہم اپنے پرانے دوستوں کو یاد کریں، اور ایک شاعر جو رقاص ہے اس کا دل ہر وقت ایک مچلا جا رہا ہے، ایک مستی میں ہے، اور جو صرف خیر چاہتا ہے، عارف امام۔ تو عارف امام ایک ایسا رقاص، چونکہ میں عرض کر رہا تھا، جو ہر وقت مستی شعر میں غلطاں ہے اور موجے شعر اسے بہائے لیے جا رہی ہے، ہر آدمی کے لیے خیر کا جذبہ رکھتے ہیں، ایک بہت ہی بے مثال اور نادر وجود ہے ہمارے لیے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور یہ عزت بخشی اور بہت یاد رہے گی، پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔